السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ، اما بعد۔ کبھی ایک بات سوچی ہم نے کہ ہر نماز کا اختتام فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نوافل ہے، تراویح ہے، اس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے کیوں ہوتا ہے؟ بڑی جو ساری زندگی نمازیں پڑھی، ابھی بھی وتر ختم ہوئے ہیں تو وتر کس چیز سے، کن لفظوں سے ختم ہوئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کسی کو متوجہ کرتے ہیں یا کسی کے سامنے سے گزرتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور اگر پورا سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام کیا ہے؟ اور نماز کے اختتام پہ اس سلام کا فلسفہ، اس کی وجہ، اس کی بنیاد کیوں ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور دائیں طرف پہلے سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس طرف کی جنات، اس طرف کے انسان اور اس طرف کے فرشتے، ان تین مخلوقات کو سلام کی نیت کرے، جنات، انسان اور فرشتے، اور بائیں طرف سلام کرے تو اس طرف تین مخلوقات ہیں، جنات، انسان اور فرشتے، ان کی نیت کرے اور انہیں سلام بھیجے، یعنی ان کی نیت کرے۔ اگر تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جماعت میں تو انسان نظر آتے ہیں دائیں بائیں، تو بھی ان تینوں کی نیت کرے، تو بھی ان تینوں کی نیت کرے، ان تینوں کی نیت کرے۔ کیوں؟ وہاں انسان بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن ارواح تو ہیں، نیک روحیں تو ہیں، اور نیک روحیں اور نیک ارواح سلام کرنا ایک اور چیز۔ ایک جہان یہ ہے جو دیکھا ہوا ہے، میری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک وہ جہان ہے جو اندیکھا جہان ہے، جس کی مخلوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو عالم ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، جس عالم کو ہم جانتے نہیں، جس عالم کے بارے میں سنا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں، پڑھا نہیں، یا کبھی کبھی سن لیا کہ کچھ اور عالم بھی ہیں، کچھ اور جہان بھی ہیں، کوئی اور کائنات بھی ہے، ہمیں ان کو بھی سلام بھیجنا ہے، ہمیں ان پہ بھی سلام کرنا ہے۔ کوئی اور عالم بھی ہے اور کچھ اور عالم اور ایک جہان اور بھی ہے۔ کہنے لگے میں حضرت کا جا کے مسجد میں مصلی رکھ کے آؤں، تو بیوی نے کہا کہ مچھلی میں تیار کر رہی ہوں، کہا بس حضرت کا مصلی رکھ کے آتا ہوں نماز کے لیے تاکہ حضرت کی جگہ رہ جائے۔ راستے میں مصلی رکھ کے واپس آئے تو گنگا میں کہا کہ جمعہ کا دن ہے، نہا لوں، کپڑے اتار کے رکھے اور نہائے، نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگائی تو کسی اور جگہ جا کے کنارے پہ نکلے، وہاں جسم میں محسوس کیا کہ جس پہ کپڑے تو نہیں ہے، کسی نے کپڑے دے دیے، پھر اس میں نکل گئے، وہ مصر تھا، پیچھے سارا بھول گئے کہ میں کہاں سے آیا تھا، پھر وہاں زندگی گزرنے لگی، وہاں شادی بھی کر لی، وہاں بچے بھی ہو گئے، اور سالہ سال زندگی ایسے گزر گئے۔ ایک دفعہ خیال آیا تو میں تو حضرت کا مصلی بچھا کے اور حضرت کے مصلی کے ساتھ نماز کے لیے انہیں لے جانا تھا، اور میں آیا دریا کے کنارے تھا، گیا گنگا میں تھا، نکلا نیل سے تھا، دریائے نیل مصر میں،
اور دریائے نیل میں پھر گئے تو گنگا سے جا کے نکلے، کپڑے پہنے، اتارے وہ پہنے اور گھر بھاگے. تو بیوی نے کہا بس مچھلی تیار ہے، آپ کے کھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ زندگی کے اتنے سال تو میں نے وہاں گزارے. وہ کہا کیا ہو گیا، ابھی تو گئے تھے. وہ کہے میں ایسے گیا کہ دماغی طور پہ لگتا ہے کوئی تھوڑا سا خلل آ گیا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے جس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا، اس کو کہتے تھے دماغی کوفت ہے. ان کا مخصوص لفظ تھا کہ اس کو دماغی کوفت ہے. تو اسے سمجھا شاید کوئی دماغی کوفت ہو گئی ہے. وہ کہے میں مصر میں تھا، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے. ایک دفعہ میں نے ان سے تذکرہ کیا تھا کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اس طرح پتہ نہیں قدرت مجھے یہاں کیسے لائی ہے، وہاں بھی میری بیوی بچے ہیں اور یہاں بھی ہے. کہا میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا تھوڑا سا، بس پھر بھول بھلائیاں ہو گئی. پھر ایک دفعہ یاد آیا کہ میں حضرت کا مصلی بچھا کے مسجد میں گیا تھا، میں تو ان کو جمعے کے لیے لے جانا تھا اپنے مرشد کو. وہ کہیں ابھی جا رہے ہیں آپ، اور آپ ابھی تو گئے ہیں اور بھاگے تو اور مرشد کو جا کے مسجد میں لے آئے، نماز پڑھائی، پر دماغ گھوم رہا تھا کہ میں کہاں پہنچا تھا اور کیا تھا. وہ خواب تھا، وہ خیال تھا، وہ حقیقت تھی، وہ کیا تھا. کچھ ماہ کے بعد بیوی بچے لے کے آ گئی ڈھونڈتی پیچھے سے کہ جی آپ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک دم غائب ہو گئے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا وفا ہے، یہ کیا ہے. کچھ جہان اور بھی ہیں جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں ہے. کچھ جہان اور بھی ہیں جو میری آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. بند ٹوٹنے والا تھا، سخت سیلاب تھا کہ بند ٹوٹ جائے گا، اور اگر بند ٹوٹا تو سارا شہر ختم. درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کو دعا فرمائیں. کیا ہوا؟ فرمائے ایک جوان دو، اس کو کشتی میں بٹھا دو، میں اس کو شاہ جنات کے پاس بھیجوں گا اور ان سے عرض کروں گا دعا فرمائیں یہ بند نہ ٹوٹے. انہوں نے ایک جوان دیا، اس کو کشتی میں بٹھایا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو غائب، کشتی بھی غائب، وہ بھی غائب. کچھ دنوں کے بعد وہ جوان گھر میں ملا، لیکن دماغ اڑا ہوا، لہجہ اڑا ہوا، سوچیں پتھرائی ہوئیں، آنکھیں پتھرائی ہوئیں، اور وہ ایسے پریشان دیکھتا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ عالم ہوش میں آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے کشتی میں چھوڑا تو ایک دم میں نے دیکھا کہ پانی کے نیچے، اور پانی کے نیچے دیکھا تو ایک شہر ہے. اسی طرح شہر آباد ہے، پوری دنیا ہے. مجھے لے گئے کچھ لوگ لے کے، تخت لگا ہوا ہے اور وہاں بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، اور کہا حضرت یہ فلاں درویش کا بھیجا ہوا قاصد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں بند نہ ٹوٹے، اور اگر بند ٹوٹ گیا تو سارا شہر ختم ہو جائے گا. کہا ہم نے دعا کر دی ہے، بند نہیں ٹوٹے گا، پر یہ بندہ آپ ہمیں دے دیں. کہا بس میں پھر ان کے ہاں مہمان رہا کچھ دن کے لیے، بڑے کھانے، بہت پینا، بہت محبت، بہت پیار. ایک دنیا تھی، ایک شہر تھا، ایک جہان تھا اور ایک کائنات تھی. اور پھر بس اس کے بعد میں نے کہا مجھے اداسی ہو رہی، مجھے گھر پہنچائیں، تو انہوں نے مجھے گھر پہنچا دیا اور میں گھر آ گیا. عالم مشاہدے کے بعد زیادہ عرصہ وہ بندہ نہ جی سکا، وہ بندہ زیادہ عرصہ نہ جی سکا. کتابوں میں لکھا ہے جنات پانی کے نیچے بھی رہتے ہیں، زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں، فضاؤں میں بھی رہتے ہیں، ہواؤں میں بھی رہتے ہیں، بلوں میں بھی رہتے ہیں. ایک جہان اور بھی ہے جو میری آپ کی نظروں سے، میری آپ کے گمان سے، میرے آپ کے خیال سے نہیں ہے. میں گیا پاگل خانے، یہ ابھی سامنے ہماری اس طرف پاگل خانہ ہے جیل روڈ پہ، 10 منٹ کے بعد پاگل خانہ آ جاتا ہے یہاں سے. میں پاگل خانے گیا، کئی سال پرانی بات ہے. وہاں کے کچھ محبت کرنے والے تسبیح خانے کے تھے، انہوں نے مجھے پھرایا پاگل خانہ، بہت بڑا پاگل خانہ ہے. یہاں کا پاگل خانے میں بھی گیا، پھر ایک مانسرا سے آگے ہے
जबूड़ी, जबूड़ी से आगे है डाडर, वहां के पागल खाने में भी 2 दफा गया। तो यहां के लाहौर के पागल खाने में गया तो मैंने कहा कोई अनोखी बात, कोई चीज। उसने कहा एक पागल है, इस तरह की बातें करता है कि मैं 300 साल पहले यहां यूं था, यहां यूं था, यहां यूं था, और इस तरह जहान था, इस तरह जहान था। तो मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है? कि वो पागल आदमी, पागल बातें करते हैं। मैं कह रहा अगर वो हकीकत हो तो। वो कहते मैं रावी में नहाने गया था। रावी उस वक्त होता था, रावी होता था, मीलों में फैला हुआ उसका पेटा था, रावी था। मैं रावी में नहाने गया था, बस उसके बाद फिर किसी में शहर में चला गया, वहां रहा, जिंदगी गुजरती गई, और फिर वहां से मैं बूढ़ा हो गया। फिर एकदम ख्याल आया, यहां आया तो निजाम बदला हुआ, लाहौर का नक्शा बदला हुआ, लाहौर का अंदाज बदला हुआ। पता चला कि 300 साल पहले मैं गया था। अब वो ऐसी बातें करे, उन्होंने पकड़ के, वारिस था कोई नहीं, अम्मा अब्बा बहन भाई बीवी सब मिटा गए, कायनात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने पकड़ के पागल खाने दे दिया। और वो पागलों जैसी बातें करता है, जबकि वो पागल नहीं है। वो कहते पागल है, ये कैसी बातें करते हैं? एक आलम ये है, एक आलम वो है, एक आलम वो है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज है। मैं आज पूरी दुनिया के काले लेता हूं, दुनिया के बाज आखिरी किनारे में मेरी बात हो रही होती है। ये नहीं होता कि मैं बात करता हूं तो वहां तक बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है, फिर वो बात करते हैं, मुझ तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। नहीं, मेरी सांसें उनकी सांसें, मेरी बातें उनकी बातें ऐसे हो रही जैसे मेरे आप आमने सामने बैठे हैं। ये नूर का जहान है, नूरी साल है, नूरी रफ्तार है। 1,86,000 मील फी सेकंड ये अंदाजे हैं, जबकि कायनात इससे आगे है और इससे कहीं आगे है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की उन बातों पे लोगों ने उस वक्त फतवे लगाए थे। शेख मोहिउद्दीन आज से तकरीबन 700 साल पहले कहने लगे, मैं काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा आदम है। मैंने कहा आप आदम हैं? कह कौन से आदम? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम। कह किस जहान के आदम? या कई आदम हैं, कई जहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलम नहीं, आलमीन का रब है। ये जो सलाम है, ये जो सलाम है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया सुनाया, एक साहब ने अजीब वाकया सुनाया। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, जिंदगी सारी गुजरी है, कहानियां बनाने वाले भी आते हैं, लेकिन हकीकत भी आती है। हकीकत बहुत थोड़ी होती है। कहानी की बात सुना। एक साहब मुझसे कहने लगे कि जी मैं एक बिशारत लाया हूं आपके लिए। ऐसे मैंने सूरत यासीन पढ़ी, ऐसे हुजूर आए, उन्होंने कहा कि उसको जाके मेरा सलाम कहें और आपके लिए बहुत बड़ी बिशारत। मैं कि जी इस काबिल हो जाऊं। वो फिर इसरार करे कि वाह वाह कहे। मैं कि बस दुआ करें। चला गया। दूसरे दिन नहीं, कई दिनों के बाद फिर आया। ऐसे ऐसे मैंने अमाल किए, ख्वाब आया आपके लिए। मैं कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद अचानक आए कि फलां बंदा जो है, मेरी इज्जत का मसला है, इतने पैसे दे दें, मैं आपको 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। और बस मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। मैं वही हूं जिसने ख्वाब सुनाया था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जब ख्वाब मुझे आ जाएगा तो फिर हम आपस में लेन देन कर लेंगे। अभी तो आपको आया है ना, मुझे जब आएगा फिर मामला लेन देन कर लेंगे। एक दफा उसने बंदा भेजा, भागता भागता बंदा, हाँफता कांपता आया, हाँफता। ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं जी ऐसी मसला है, पैसे दे दे। मैं कह नहीं। उसके बाद फिर वो आके बकायदा मुझे बेइज्जत करके गया कि आपने मेरे ख्वाबों की लाज नहीं रखी, सूरत यासीन की लाज नहीं रखी, तुम तो काफिर मुशरिक मुनाफिक आदमी है तुम। ओ वो ये है क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, वरना मैं मोमिन था। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था,
ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ مجھے عالم، میرے اوپر عالم کھول دے، اپنا نظام کھول دے کہ یہ عالم ہے کیا، اور اس عالم میں تو نے جو عالم بنائے ہیں کیا ہے۔ کہنے لگے کہ دعائیں مانگتا رہا، اس کے لیے اعمال بھی کرتا رہا، اس کے لیے اذکار بھی کرتا رہا، اس کے لیے چلے بھی کرتا رہا، بہت کچھ کرتا رہا کہ اے اللہ عالم کشف مجھ پہ کھول دے، اپنی کائنات کے راز مجھ پہ کھول دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، جس پہ چاہے تو کھول دے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تو چاہے جس پہ اپنی دنیا، اپنی کائنات کھول دے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، غشا، تو چاہے جس سے پردے ہٹا دے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اے اللہ تو جس سے چاہے پردے ہٹا دے۔ کہنے لگا میں کرتا رہا۔ ایک دفعہ کہا میں تنہائی میں نفل پڑھ رہا تھا، میں نے جو ایسے سلام پھیرا نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، میں نے دیکھا کائنات ہے اس طرف پوری کی پوری، کوئی گھر سونے کے، کوئی گھر چاندی کے، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات کے، کوئی اینٹوں کے، کوئی کوئلے کے، کوئی چیزوں کے بنے ہوئے ہیں، وہاں کائنات رہ رہی ہے اور دنیا رہ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک نقشہ ہٹا، پھر میں نے سمندر دیکھا، سمندر کے نیچے کائنات ہے، پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے، پھر اس کے نیچے اور دنیا ہے۔ کہا ایسی دنیا عالم میں گم ہو گیا، اور وہ ایک سلام جو ہے، ایسے دماغ وہیں آنکھیں، اور کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ ابھی میں نے تو دوسرا سلام بھی نہیں کہا۔ دوسری طرف بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس طرف ایک اور کائنات کا جہان کھولا کہ پہاڑ، پہاڑوں کے نیچے دنیا، درخت، درختوں کے اندر دنیا، پتے پتے پہ کائنات، پتے پتے پہ نظام، ذرے ذرے میں انوکھی دنیا، انوکھی کائنات۔ کہا دماغ ایسے ہوا 8 دن تک نہ سو سکا، نہ کھا سکا، نہ پی سکا، بس زبردستی کھلاتے پلاتے تھے۔ عالم حیرت، یا دلیل المتحیرین، متحیر ہو گیا، حیرت، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، نظام پھٹا کا پھٹا، آنکھیں ایسی، کائنات کا کوئی خبر نہیں۔ تو 8 دن کے بعد آواز آئی، ہم سے اور عالم مانگے گا؟ صرف ہم نے اپنا تھوڑا سا جلوہ دکھایا تھا، موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، 28 پاروں میں تو ان کا نام آیا ہے، 2 پاروں میں کل 30 پارے ہیں، ان کے حوالے آئے ہیں۔ موسیٰ وہ نبی ہیں، موسیٰ وہ نبی ہیں، میں گیا وہاں اس جگہ جہاں طور سینا، موسیٰ ہماری تجلیاں برداشت نہ کر سکا، تو ہم سے عالم کشف مانگتا ہے، تو سارے نظام کا عالم مانگتا ہے۔ بس تجھے ہم اتنا بتا دیں، جب تو سلام پھیرتا ہے نماز میں، تو نماز کے دائیں طرف کائنات ساری کی ساری تیرا سلام جاتا ہے اور تیرے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، اس طرف ساری کائنات کھربوں سال پرانی، کھربوں لوگ ہیں، اس طرف جب نظام جاتا ہے تو دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تیرے اس سلام سے جو تجھ پہ سلامتی لوٹ کے آتی ہے، تو ساری کائنات کی عبادتیں کر لے، وہ نہیں ملے گا جو اس سلام پہ ملے گا، اس سلام پہ ملے گا۔ نماز کے دوران اس لیے فرمایا نماز کے دوران سلام پھیرتے ہوئے ہماری نظر اس کندھے کی نوک پہ ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ہماری کندھے کی نوک پہ نظر ہو، اور ہماری نیت ہو، کیونکہ ہمارے سامنے یہ 3 عالم ہیں، عالم ارواح ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے۔ الواح سے مراد یہ انسان موجود ہیں یا غائبین ہیں یا منتظرین ہیں، جو روحیں موجود ہیں اور آنے والی ہیں، وہ منتظر روحیں ہیں۔
نماز کے ایک ایک عمل میں ایک کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور نماز کے ایک ایک عمل میں کائنات کی انوکھی دنیا چھپی ہوئی ہے، اللہ جس پہ چاہے کھول دے۔ ایک درویش تھے، سورۃ فاتحہ میں بہت دیر لگا دیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چپ خاموش، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر چپ۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں دیر۔ پوچھا حضرت دیر کیوں لگی؟ فرمایا ہر کلام کے بعد جب تک مجھے جواب نہیں ملتا تو میں آگے نہیں پڑھتا، اور کہا کہ آج جواب دیر سے ملا، لگتا ہے مقتدیوں میں کوئی کبائر میں مبتلا ہے، مقتدیوں میں کوئی ایسا ہے جو بہت بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس لیے مجھے جواب دیر سے ملا، ورنہ مجھے الحمدللہ کہتا ہوں جواب ملتا ہے، آگے پڑھتا ہوں جواب ملتا ہے، میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں مجھے جواب نہ ملا ہو۔ کہا میں روزہ اطہر پہ حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا، دیر ہو گئی، پھر سلام پیش کیا، میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے کہا آپ چلیں، آپ کا سلام ہو گیا میں آتا ہوں، ان کے جاتے ہی جواب ملا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تیرا سلام قبول ہے۔ کہا ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسے کبائر میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے میرا سلام رکا ہوا تھا۔ کوئی جہان اور بھی ہے، کوئی دنیا اور بھی ہے، کوئی کائنات کا نظام اور بھی ہے۔ ایک میری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کا جہان ہے، ایک میری آنکھوں کے سامنے انسانوں کا جہان ہے یا جنات اور فرشتوں کی سنی سچی داستانیں ہیں، ایک وہ نظام ہے جو مشاہدے میں بھی نہیں، مطالعے میں بھی نہیں، کہیں نہیں ہے، پر ایک نظام ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جس کو میں نہیں جانتا، وہ ایک دنیا ہے، اور وہ حقیقی دنیا ہے، اور وہ سچی دنیا ہے، اور وہ حقائق کی دنیا ہے۔ نماز کی جو عبادت ہے اور نماز میں عبادات کا جو راز اور کمال ہے، اس کی حقیقتوں تک میں آپ نہیں پہنچ پا سکتے، اس لیے فرمایا کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں وہ نماز ہے، اور جب تک غرہ نہیں، اور جب تک موت کی سکرات نہیں، اور جب تک عالم ہوش ہے اس وقت تک نماز ہے۔ یہ سلام، اس میں بڑی طاقت ہے۔ ایک چودھری تھا، تو وہ ایک پیر صاحب تھا، فقیر درویش آدمی تھے، مسجد کے خادم بھی تھے، ان کا مخالف تھا، سارا جہان جا کے چودھری کو سلام کرتا تھا، یہ سلام کرنے نہیں جاتا تھا، گزرتے تھے تو سلام کر دیتا تھا، کہتا میرے ڈیرے پہ آ کے سلام کیا کر روز مجھے۔ اس نے کہا یہ 5 وقت نماز مسجد کی خدمت ہوتی ہے، اب مجھے رخصت دے دے، میں نہ آیا کروں۔ اس نے کہا تو میری رعایا ہے، تو یہ ضروری ہے تو سلام کر۔ یہ نہیں جا سکتا تھا، چودھری ناراض تھا، علاقے کا بڑا، گاؤں کا بڑا۔ ایک بچی تھی، اس پہ جنات آ گئے بہت زیادہ، جگہ جگہ لے کے پھرے، جنات ایسے سخت تھے جو بندہ بھی جنات کو نکالنے کے لیے آتا جن پہلے اس کی ٹھکائی کرتا تھا اور مار کے زخمی کر دیتا تھا۔ چودھری کہنے لگا یہ جو مسجد کا مولوی صاحب ہے نا، یہ بڑا طاقتور ہے، جن نکالتا ہے، یہ مانے گا نہیں، عاجزی بہت ہے اس میں، انکساری بہت ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور تم باہر نکل جانا، ٹھیک، یہ جن نکال دے گا۔ اس نے کہا بھئی اس کی میں طبیعت ٹھیک کراؤں۔ اب ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جی 4-5 سال کی بچی ہے، اس میں جنات ہیں، اور جب یہ جنات آتے ہیں تو یہ بچی مقابلہ جب کرتی ہے کوئی بندے زخمی کر دیتی ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے، وہ تو جنات تھے اندر، تو آپ اس کا علاج۔ اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، سادہ سی تسبیح پڑھتا ہوں،
चटाइयां सीधी करता हूं, पानी भरता हूं। उन्हें कहा ना, देखो ना बात आ गई कि उन्होंने कहा, चौधरी ने कहा था इनकार करेगा, बात आ गई ना। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्ची को अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। कुंडी लगाते ही बच्ची कहने लगी हाँ आ गई जिन। उसने हाथ बांधे, सलाम करता था। उसने कहा मैं फकीर हूं, मैं तेरा क्या मुकाबला करूंगा, तू जिन है, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मेरे सलाम और आजिज़ी कबूल कर ले। बार बार सलाम करे और आजिज़ी करे, तेरी मेहरबानी। और कहा अगर तू चला जाएगा मेरी वाह वाह हो जाएगी और मुझे फिर कोई तबर्रुक चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, गरीब हूं, 4 दिन मेरे संवर जाएंगे। ये जारियां, सलाम, मिन्नतें ये की ना, तो जिन कहने लगा मेरे पास जितने भी आए थे मुकाबले वाले आए थे, आजिज़ी वाला पहला आया है। जितने भी आए थे ना वो सारे मुकाबले वाले आए थे। वो मुकाबले जब आते थे तो मुझसे बड़े ताकतवर थे ही नहीं, मैं उन्हीं को पिछाड़ देता था। तू आजिज़ी वाला आया है, सलाम, आजिज़ियां, हाथ बांधता है, पांव पड़ता है, ठीक है मैं जा रहा हूं और आज के बाद नहीं आऊंगा। वो जिन चला गया, बच्ची ठीक ठाक हो गई। उन्हें कहा ठीक हो गई। उसके बाद उसकी जो वाह वाह हुई, उन्होंने कहा कमाल कर दिया चौधरी, परेशान के हुआ क्या है? काम तो सारा उल्टा हो गया। मैंने तो इसकी तबीयत ठीक करानी थी, जिन ने इसको जख्मी करना तो हड्डी इधर उधर की तोड़ तोड़ देता, ये क्या हो गया? तो उसके पास आया। अच्छा, उसे भी समझ आ गई ये सारी चौधरी की कहानी है, पता चल गया। उसी ने कहा था, उसने कहा चौधरी साहब आपके पास चौधराहट है, आपके पास बड़ापन है, मेरे पास छोटापन है। अल्लाह छोटे पने को कबूल करता है। मैंने उनके सामने मिन्नत जारियां की, सलाम किए, हाथ बांधे। उसने मेरी मिन्नत जारी को कबूल कर लिया और मिन्नत जारी को कबूल करके वो चला गया। बस मेरा अल्लाह ने मेरा भरम रख लिया, मेरी लाज रख ली। कुछ दुनिया और है, कुछ निजाम और है। एक मेरी आंखों के सामने एक दुनिया है, आपकी मेरी आंखों के सामने। इसी बात पे एक हदीस सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता किए हैं। एक वो है जो मैंने बयान कर दिया, सबसे ज्यादा रिवायात हजरत अबू हुरैरा से साबित है। एक वो जो मैंने बयान कर दिया, एक वो है अगर मैं बयान कर दूं तो 2 लफ्ज हैं, या मेरी जुबान निकाल दे गुद्दी से या तलवार लेके मुझ पे टूट पड़े। ऐसे कायनात के राज हैं मेरे पास, पर मैं जुबान पे नहीं ला सकता। एक छोटा सा राज जुबान पे आया था। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मोहब्बत का राज लोगों को बता दिया, अब बोल या मोहब्बत से निकालता हूं या फिर दुनिया में उसकी सजा दिलाऊंगा। मौला दुनिया में सजा दिला दे, पर अपनी मोहब्बत और अपने इश्क और मस्ती से मुझे दूर ना करना। और दुनिया में वो सजा मिली कि लोग मंसूर हल्लाज की सजा को जानते हैं।